مکہ کی تنگ گلیوں میں راتیں لمبی ہو چکی تھیں۔ ہر نیا دن مسلمانوں کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ کوئی اپنے گھر سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے مال پر قبضہ ہو رہا ہے، کسی کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور کسی کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا تھا۔ یہ ظلم 13 سال تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ مسلمان دانت پیس کر نہیں بلکہ دلوں پر زخم لیے ہجرت کر گئے۔ لیکن قریش نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ جب مسلمانوں نے مکہ چھوڑا، قریش نے ان کے گھروں، دکانوں اور مال پر قبضہ کر لیا۔ یہ مال پھر شام کے تجارتی قافلوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اسی دوران ابو سفیان کا بہت بڑا قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جو تقریباً 50,000 دینار کے سامان کے ساتھ تھا۔ مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ یہ وہی مال ہے جسے ہم سے چھینا گیا تھا، اسے روکنا جائز ہے۔ ابو سفیان نے راستے میں ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے تک پہنچ سکتے ہیں، فوراً مدد بھیجو۔ اس ایک پیغام نے پورے مکے کو ہلا دیا۔ قریش نے کہا، آج ہم مدینے کو سبق سکھائیں گے۔ جلدی جلدی لشکر تیار ہوا۔ 1000 سپاہی، 100 گھوڑے، 700 اونٹ، بڑے بڑے سردار، بہترین جنگی ساز و سامان۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، قریش کی نیت مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کی تھی۔ ادھر مدینے میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ کل 313 مسلمان، گھوڑے صرف 2، اونٹ 70، زیادہ تر لوگ پیدل، ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، لیکن ایمان مکمل تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تو انصار نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے۔ یہ وہ محبت اور وفا تھی جس نے تاریخ بدلنی تھی۔ بدر کی وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ یہ جگہ پانی کے کنووں والی تھی اور جنگوں میں پانی ہمیشہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، پانی کے قریب پڑاؤ کیجئے، دشمن پیاسا رہ جائے گا۔ اس رات مسلمانوں نے عبادت میں گزار دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہار گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ یہ دعا ایسی تھی کہ آسمان اور زمین دونوں لرز گئے۔ صبح سویرے عرب روایات کے مطابق مبارزت ہوئی۔ قریش کے 3 بڑے سردار نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ مسلمانوں کی طرف سے نکلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تلواروں کی ٹھنکار، خاک کا اٹھتا ہوا بادل، اور چند لمحوں بعد قریش کے 3 سردار زمین بوس ہو گئے۔ یہ جنگ کا پہلا جھٹکا تھا۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ صرف تعداد نہیں، 2 نظریے ٹکرا رہے تھے، ایک ظلم و تکبر، دوسرا ایمان و عدل۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن پر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا سفید لباس میں ایک سوار دشمن کی گردن مار کر آگے بڑھ گیا، لیکن ہمارے لشکر میں ایسا کوئی نہ تھا۔ یہ فرشتے تھے جن کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ ابو جہل، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، نعروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، آج محمد کو ختم کر کے چھوڑیں گے، لیکن جنگ کے دوران وہ تنہا رہ گیا۔ 2 نوجوان انصاری، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی طرف لپکے، زخمی ہوا، گرا۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ 70 مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ بڑے سردار ہلاک، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف۔ 14 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 6 مہاجر، 8 انصار۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے قیدیوں کو اپنے گھروں میں رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھجوریں کھاتے
اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ یہ اسلام کی اخلاقی فتح تھی۔ پہلی منظم جنگ اسلام و کفر کے درمیان۔ اسلام کو سیاسی اور عسکری طاقت ملی۔ مدینہ بطور ریاست مضبوط ہوا، دشمنوں پر روب بیٹھ گیا۔ قرآن نے اس دن کو یوم الفرقان کہا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کا دن۔ افراد غریب، کمزور، ہتھیاروں کے بغیر، لیکن دلوں میں اللہ پر مکمل یقین۔ سامنے 1000 مضبوط منظم سپاہی، لیکن تکبر اور ظلم کے ساتھ۔ اسلام صرف جیتا نہیں، دنیا کو یہ پیغام دے گیا کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کی مدد ایسے کرتا ہے کہ تاریخ اس کا تذکرہ کرتی رہتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔